الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. پیارے سبسکرائبر اور پیارے بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ مدرسے کے لیے کچھ مدد کرنا چاہتے ہو یا معصوم بچوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اپنے عطیات اور صدقہ و خیرات اس ای میل پر آپ رابطہ کر کے ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ کون ہے مجھے جو قرض دے اور اس قرض کے بدلے مجھ سے بھر بھر کے جھولیاں لے، کہ تم گندم کے دانے کو نہیں دیکھتے کہ تم ایک دانہ گندم کا اگاتے ہو اور اس سے بھر بھر ایک دانے کے بدلے بالیاں لیتے ہو۔ بالیاں یعنی کہ کبھی آپ نے گندم کے دانے کو دیکھا ہوگا کہ آپ ایک دانہ گندم کا زمین میں دیتے ہو تو اس کے بدلے کتنا بڑا پودا اللہ پاک گندم کا عطا فرماتے ہیں۔ تو اس طرح یہ اللہ پاک قرض دینے والے کی مدد کرتے ہیں۔ اگر کوئی مدرسے کے لیے یا معصوم اور بے سہارا بچوں کے لیے مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس ای میل پر رابطہ کریں۔ اجازت دے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ یہ ایک چھوٹا سا پیغام ہے جو آپ کے لیے ہے۔ اللہ حافظ۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم معذرت خواہ ہیں کہ اگر ہماری ویڈیو سے کسی فرقے مسلک یا مذہب کے ماننے والوں کی دل آزاری ہوتی ہو۔ ہماری ویڈیو کا سلسلہ اور اس کا مقصد صرف اور صرف دکھی اور پریشان اور بے سہارا لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے اور نہ کہ کسی اور مذہب کو تکلیف پہنچانا۔ اور جتنے بھی عملیات ہیں قرآن پاک سے اور اللہ کے ذکرات سے لیے گئے ہیں، ان کی عزت کرنا آپ لوگوں کا فرض ہے۔ اور شرائط نمبر 1 میں عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی زکات یعنی کہ عمل کی اجازت کا طریقہ لازم ہے۔ عمل کی اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ کسی غریب کو 3 دن تک آپ ایک وقت کا کھانا کھلائیں گے یا کسی مسجد کی تعمیری میں یا مدرسے میں 10 کلو گندم کی قیمت کے برابر کچھ رقم صدقہ کریں گے، اور یا 6 کلو چینی اشراط کو ڈال کر اجازت کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ شرائط نمبر 2 میں سب سے پہلے اگر جس میں بتایا گیا ہو کہ 9 چندی جمعرات کا جو ہے طریقہ اختیار کرنا ہے یا عمل کو 9 چندی جمعرات کو شروع کرنا ہے تو آپ 9 چندی جمعرات کو ہی شروع کریں گے۔ جس میں نہ بتایا گیا ہو یا کہا گیا ہو کہ کسی بھی دن شروع کر لیں تو آپ کسی بھی دن عمل کا جو طریقہ ہے شروع کر سکتے ہیں۔ عمل کو جس طریقے سے آپ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے آپ اس میں رد و بدل نہیں کر سکتے۔ واضح رہے، اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے بعد یعنی کہ پہلی تاریخوں کی 3 تاریخوں کے بعد جو پہلی جمعرات آتی ہے اس کو 9 چندی جمعرات کہتے ہیں۔ اگر پہلی تاریخوں میں 1، 2، 3 تاریخوں میں جمعرات آتی ہے تو وہ جمعرات 9 چندی جمعرات نہیں کہلائے گی، وہ عام جمعرات کہلائے گی، بلکہ اس کے بعد جو جمعرات آئے گی چاہے وہ 4 دن بعد آئے، 5 دن بعد آئے تو وہ 9 چندی جمعرات کہلائے گی۔ یہ آپ کو واضح کرنے کے لیے تفصیل سے بتا دیا گیا ہے، اس میں کسی قسم کی غلطی کی گنجائش نہ ہو۔ عمل کی شرائط، اس عمل میں جلالی اور جمالی پرہیز آپ لازم کریں گے جس میں آپ کو بتا دیا گیا ہو۔ جس میں آپ کو جمالی کہا جائے جمالی کریں، جس میں جلالی کہا گیا ہو جلالی کریں۔ جمالی اور جلالی پرہیز کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی گئی ہیں۔ آپ ہمارے چینل پہ جائیں اور ویڈیو کو وہاں سے سن سکتے ہیں۔ مکمل پرہیز اور شرائط وہاں پر پوسٹ کر دیے گئے ہیں، ویسے بھی اسکرین پر چلا دیے گئے ہیں۔ پرہیز جو جلالی ہے اور جمالی ہے، اس میں گوشت، مچھلی، انڈا، دودھ، دہی، لہسن، پیاز
یہ چیزیں آپ نہیں کھا سکتے. اور جو پرہیز جمالی ہے وہ بہت بڑا پرہیز ہے. گوشت، انڈا، مچھلی، دودھ، دہی، لہسن، پیاز اور سرکہ، میوہ، پھل، ہر قسم کا نشہ، ہم بستری کرنا، سر کے بال کٹوانا، موزے وغیرہ، بستر پر کسی غیر کے سونا، جانور کی کھال سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا، جسم سے چھونا، دودھ سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال نہ کرنا پرہیز جلالی میں آتا ہے. ان سب چیزوں سے آپ پرہیز کریں گے. کھانے میں صرف اور صرف آپ نمک، پانی، ابلے ہوئے چاول یا کدو صرف کھا سکتے ہیں. یہ پھلوں کے علاوہ آپ تھوڑا سا کیلا کھا سکتے ہیں، تھوڑا ایک آدھا سیب کھا سکتے ہیں. اس سے زیادہ آپ کوئی چیز بھی نہیں کھا سکتے. پتوں والی سبزیوں میں سے صرف اور صرف وہ سبزی کھا سکتے ہیں جو ہم آپ کو عمل میں بتائیں گے. لیکن اگر عمل میں کوئی ایسی سبزی کا ذکر نہیں کیا گیا تو آپ نہیں کھائیں گے. صرف پانی اور نمک اور جو چیزوں کا استعمال کہا گیا ہے وہ آپ کھائیں گے. پرہیز جمالی میں صرف آپ جو کہ آٹے کی روٹی یا پھر زیتون کے تیل کو استعمال کر سکتے ہیں، اور نمک آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور پانی کا استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں کریں گے، کیونکہ تسخیر کی عملیات میں اس قسم کا جو پرہیز کرنا لازم ہوتا ہے. اب عمل کو مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں. دل میں کوئی ایسا شک نہ رہے کہ عمل میں کوئی خرابی ہے یا عمل بے فیض ہے. واضح رہے عمل کی کامیابی کا انحصار عامل کے یقین پر ہوتا ہے. جتنا آپ کا یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی عمل مضبوط ہوگا، عمل میں کامیابی ہوگی اور ناکامی کا امکان کم ہوگا. یہ سب شرائط آپ کو سمجھ لینی چاہیے. عمل میں جس میں آپ کو حصار کہا جائے حصار کریں، جس میں آپ کو حصار نہ کہا جائے اس میں حصار نہ کریں. اگر آپ جس عمل میں حصار کہا گیا ہے اگر آپ حصار نہیں کرتے تو رجت کا نقصان ہوتا ہے، رجت کا خطرہ ہوتا ہے. ان چیزوں سے دور رہے. رجت کی دعا، رجال غیب کی دعا اور ستاروں کو سلام اور جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ آپ کو ساتھ پیش کر دیا گیا ہے. وہ ڈسکرپشن میں تمام ویڈیو کے لنکس ہیں، وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. وہاں سے آپ تمام رجت کی دعا وغیرہ بھی سن سکتے ہیں. حصار کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور 3 بار چاروں کل پڑھ کر کسی چاقو یا خنجر سے آپ دائرہ کھینچے اور اسے حصار کہتے ہیں. یہ حصار ایک مضبوط قلعہ ہوتا ہے اور آپ کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے. جس میں حصار کا کوئی اور طریقہ بتایا گیا ہو آپ وہی اختیار کریں گے. عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں. سب سے پہلے عملیات کی دنیا میں راز رکھنا سب سے پہلا عمل ہوتا ہے. یعنی کہ اگر کوئی مسئلہ آپ کو درپیش آتا ہے تو صرف مرشد اپنے جو مرید ہے اپنے مرشد سے ہی اپنی کوئی بھی بات ہو وہ بتا سکتا ہے اور کسی کو بھی نہیں بتا سکتا. عمل مکمل رازداری سے کریں. اگر آپ راز کو فاش کریں گے یا بتائیں گے لوگوں کو تو عمل میں کامیابی کبھی بھی نہیں ہوگی. اپنا قریب دوست، بہن، رشتے دار، بھائی، ماں باپ کسی کو بھی اپنے عمل کا نہ بتائے اور نہ ان سے ذکر کرے، ورنہ آپ کے ہاتھ میں کبھی بھی کچھ نہیں آئے گا. عمل کون لوگ نہیں کر سکتے؟ عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ آپ کو چھوڑنا ہوگا. واضح رہے سگریٹ، پان، سالیہ، گٹکا، ہیروئن، چرس، افیون، شراب، ہر قسم کی کولڈ ڈرنک، سافٹ ڈرنک، آپ تمام چیزیں سے پرہیز کریں گے. عمل کے دوران جو لوگ نشہ کرتے ہیں یا وہ سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں تو وہ سب سے پہلے 3 مہینے تک اس چیز سے پرہیز کریں گے اور پھر عمل کو شروع کریں گے. عمل کی اجازت، اس عمل کی اجازت ہر کسی کو مل چکی ہے. طریقہ بتا دیا گیا ہے. اگر آپ جائز مقصد کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل ضرور کریں. اگر آپ غلط مقصد کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں تو نقصان کے حقدار آپ ہوں گے، مدرسے والے آپ کی مدد نہیں کریں گے. اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا. آئیے اب عمل کی طرف چلتے ہیں. اللہ حافظ. اگر آپ یہ ویڈیو YouTube پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں، دکھ تکلیفوں کو ختم کر دے. اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے. اور سب سے پہلے جو ہدیہ مبارک ہمارے پاس آیا ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ سے یعنی کہ باہر سے آیا ہے. تو نام اس لیے نہیں لوں گی کہ مجھے خوشی بھی ہے کہ اللہ پاک ان کو بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیشہ ان کو قائم دائم رکھے. کہ سب سے پہلے دینے والا اور باہر سے کہ مجھے خوشی اس بات کی کہ ہمارے چینل کو اتنی دور تک سنا جا رہا ہے. مجھے
بہت زیادہ خوشی ہے اور آپ کا ہدیہ ہم تک پہنچ گیا ہے. آپ کی بہت بہت مہربانی. اللہ پاک آپ کو اور بھی توفیق عطا فرمائے. اور بھائی ایک اور بات کہوں گی کہ اتنا ہی کافی ہے، اس سے زیادہ آپ نہ کریں. اللہ کی نظر میں ڈر لگتا ہے کہیں ہم شرمندہ نہ ہوں. آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں، جو شخص جنات سے ملاقات کرنا چاہتا ہو تو اس پر لازم ہے کہ آبادی سے دور باہر کسی خلوت کے مکان میں 3 روز قیام کرے اور روزہ رکھے، باوضو لبان اور ذکر اور خوشبوؤں کی دھونی یعنی کہ اگربتیاں وغیرہ سلگائے. اور والصفات سے لے کر ایک سورہ ہے، سورہ صفات، والصفاتی صفا سے لے کر شہاب ثاقب تک پڑھے. جنات کے بادشاہوں میں سے جس بادشاہ کو بلانا منظور ہو اس کا نام 3 روز کے اندر ضرور نام کے ساتھ لیتا رہے، پڑھائی کے ساتھ لیتا رہے. جب سورت وہاں تک پڑھ لے تو پھر ان کا نام لے جن سے وہ ملنا چاہتا ہو، اور 3 روز کے اندر وہ ضرور حاضر ہو جائیں گے اور جو بھی حاجت ہوگی وہ آپ کی ضرور پوری کریں گے. اگر کوئی بہن یا بھائی، ویسے یہ بھائی حضرات کریں تو بہتر ہے، بہنیں نہ کریں، اور وہ کریں جو عملیات کی دنیا میں کافی حد تک اس کو سمجھ چکے ہیں اور کافی حد تک آگے جا چکے ہیں. اگر کوئی شخص جنات کا عامل ہو اور کسی سبب سے جنات کی آمد و رفت اس کے پاس سے منقطع ہو گئی ہو یعنی رک گئی ہو تو اس کو لازم ہے کہ اپنے عمل کے ساتھ سورہ نمل کی اس آیات کو بھی ملا کر پڑھے. جنات جو رک گئے تھے یا جو آنا جانا چھوڑ گئے تھے، جنات حاضر ہوں گے اور ان کی اطاعت کریں گے. یا ایوہل ملکوں سے لے کر آپ نے مسلمین تک پڑھنا ہے. یہ یہاں تک آیات مبارکہ ہے سورہ نمل کی. یہ آپ پڑھیں گے تو پھر وہ آپ کے پاس دوبارہ سے آنے جانے لگ جائیں گے. نمبر 2، ایک بات یاد رکھیں، یہ عمل وہی لوگ کریں جو جنات سے مطلب کہ جنات سے 1-2 بار مل چکے ہوں یا ان کا ڈر ختم ہو چکا ہو. عام شخص ایسے عمل نہ کرے جس سے جان کا خطرہ ہو. یہ پہلے ہی بتا دیا گیا ہے، اگر آپ اس پر عمل نہیں کرتے تو پھر مدرسے والے آپ کی بالکل بھی مدد نہیں کریں گے. ہم نے پہلے ہی آپ کو اس چیز سے منع کیا ہے اور گائیڈ کیا ہے. بڑی عمر کے لوگ کر سکتے ہیں، جن کے دل مضبوط ہوں، بڑے نڈر ہوں، وہ یہ کریں تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے، لیکن جس طرح بتایا گیا ہے وہی کریں. والصفات صفا سے لے کر شہاب ثاقب تک آپ پڑھیں گے تو یہ ان کو خود یہ صورت مبارک، یہ جو آیات مبارکہ ہیں، یہ خود ہی ان کو اپنے اندر یعنی کہ ایک دائرہ سا بنتا جائے گا اور اس میں حاضری جو جنات کے بادشاہوں کی ہے ان کی حاضری ہونا شروع ہو جائے گی. اور پھر اگر آپ کسی جنات سے ملنا چاہتے ہیں یا بادشاہ سے ملنا چاہتے ہیں تو آپ اس کا نام دیں گے تو وہ بھی حاضر ہو جائیں گے. بہت پیارا عمل ہے، قدر کیجیے گا. اور ایک دفعہ پھر سب سے پہلے جو ہے ہمارے مدرسے کو زکوٰۃ فراہم کرنے کے لیے جو بھائی نے ہمیں عطیہ دیا ہے یا ہمارے لیے تحفہ بھیجا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ اس کو عطیہ یا صدقہ خیرات نہ کریں بلکہ میرے مدرسے کے بچوں کے لیے تحفہ بھیجا ہے. تو اللہ پاک ان کو سدا سلامت رکھے. اور بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنی دور سے یاد کیا اور اتنی دور سے ہمیں ہدیہ بھیجا. اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ